تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ٹوٹ گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ بھی قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہے. بہت ہی کم ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جن کو ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. وہ بدقسمت لوگ ہیں. اس لیے وہ قسمت والے بننے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وہ صورتیں یاد کر لیں. ورنہ بعض ایسے بھی مسلمان ہیں نماز پڑھنے جمعہ کو آتے ہیں تو جماعت کے ساتھ تو چونکہ امام پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب سنت پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رکوع کرتا ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو یہ سورت سورہ لہب کے نام سے مشہور ہے. اس کی جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں، 5 آیت ہے اور 1 رکوع ہے. یہ مکی سورت ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ٹوٹ گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو اٹھاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، جو اس کے گلے میں مضبوطی کے ساتھ رسی لپٹی ہوئی تھی. یہ ہے اس کا ترجمہ. ابو لہب اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہوتا ہے. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ سرخ، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شعلے ہو، تو اس کے چہرے کی بنیاد پر اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. یہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں چچا ہونے کے باوجود بڑا پیش تھا. چونکہ آپ نے سنا کہ مکہ والے بت پرستی میں جی رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر، جس پر سے حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، صفا اور مروہ، اللہ سب مسلمان کو نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے
اور حضور نے اعلان کیا وَصَبَحَاهُ، یہ وہ جملے ہیں چونکہ کفار مکہ جس دور میں تھے تو عربوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا رہتا تھا، دشمنی رہتی تھی۔ جب کوئی دشمن ان پر حملہ آور ہو اور ان کو جو ہے اپنے رشتہ دار اور سب کو اکٹھا کرنا ہو تو وہ لوگ یہ جملہ بولتے تھے۔ اس وقت کوئی فون نہیں تھا چپکے سے فون کر دے کہ آ جاؤ، تو یہ اونچی جگہ پہ چڑھ کے آواز لگاتے تھے وَصَبَحَاهُ، صبح صبح کو کہتے ہیں، تو یہ کیونکہ دشمن عام طور پہ صبح سویرے حملہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی تو تمام کے تمام قریش اکٹھے ہو گئے۔ تو حضور نے یہی ان سے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر میں تم سے ابھی یہ کہوں کہ پیچھے دشمن ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو چونکہ 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رہے تھے، حضور کو وہ سچا جانتے تھے، حضور سچے تھے، حضور کو امانت دار سمجھتے تھے اور حضور امانت دار تھے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا سچے ہونے میں۔ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دشمن پیچھے جس سے تم ڈر رہے ہو ان سے بھی زیادہ سخت عذاب سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانے، توحید کے تم قائل نہیں ہوئے تو آخرت میں تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضور نے یہ سمجھایا تو اس وقت لوگوں نے انکار کر دیا، سب الٹا سیدھا کر کے نکل لیے۔ لیکن اس وقت جو جملہ بولا تھا ابو لہب، یہ بولا تھا تبًّا لک، تمہاری بربادی ہو، تمہارا ناس ہو، لہذا جمعتنا، اس لیے ہم کو جمع کیا تھا کہ ہم کو اللہ کا ایک ہونا سمجھائے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بد دعا دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اب فرعون، حامان، قارون کا ہے، لیکن یہ ابو لہب ہی کا نام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گئے۔ اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا ام جمیل۔ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے دعوت لے کر تو یہ شوہر بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے اور کہتے اس کو مت ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ یہ ام جمیل یہ لکڑی لاتی تھی سر کے اوپر لاد کے کانٹے والی، اور اس کو پتا چلتا کہ حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ کانٹے ڈال دیتی ہے۔ ایسی دشمنی کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب، اس کو طاعون کے پھوڑے نکل آئے یہاں گردن میں، پلیگ بولتے نا، اس کو آ گیا۔ اب لوگوں نے اس سے دوری اختیار کی کہ اس کے قریب جائیں گے تو ہم کو بھی ہو جائے گا، اس لیے اس کو اٹھا کر گھر سے باہر ڈال دیا۔ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اس کی باڈی سڑ گئی، رشتہ دار بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، بدبو آنے لگی اس کے اندر سے، یہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو لوگوں نے جلدی سے کھڈے کھود کے دھکے مار کے اس کو دفنا دیا کہ اس کی بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ فرماتے ہیں وہ برباد ہوا، ہلاک ہوا، ما اغنا عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کو کام نہیں آیا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مال مال مال، مال غریب بھی اتنا ہی کھانا کھاتا ہے، امیر بھی اتنا ہی کھاتا ہے، وہ بھی وہی لباس پہنتا ہے، غریب بھی وہی لباس پہنتے ہیں، بقیہ بینک میں رہتا ہے۔ اگر اچانک سے ڈوب گئی بینک تو گیا وہ بھی۔
اگر اعلان کر دیا کہ میں بینک کا دیوالیہ تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. دیکھیں نا 2 سال پہلے کیسے جو ہے لائن لگے مہاراشٹر میں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، نیک اعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں، مال کے اوپر بھروسہ نہ کریں. مال چاہیے لیکن وہ جیب میں، مال دل میں نہیں چاہیے. مال جب جیب میں رہتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی مدد کرے گا، وہ یارو مددگار کے لیے سہارا بنے گا، وہ بیواؤں کے لیے سہارا بنے گا، یتیموں کے کام آئے گا. لیکن اگر وہ مال اندر اتر گیا دل میں تو اب وہ اپنے ذات پر بھی خرچہ نہیں کرے گا. عید میں بھی وہ نئے کپڑے نہیں خریدے گا. وہ کہے گا اس کی شادی میں لیا تھا نا وہی چلا لیں گے. اب اس کے بچوں کو وہ کپڑے نہیں دے گا، وہ کھانا تک صحیح نہیں کھلائے گا. افطاری بھی وہ جو ہے سستے میں لا کر جو ہے وہ بازار میں ملتا ہو وہ سموسے اور وڑے سے اپنا زندگی گزار لے گا. اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ بچوں کے لیے بھی اچھا کھانا ہم کھلائیں. کیوں؟ مال خرچہ ہو جائے گا. جو حریص ہوتا ہے نا، وہ حریص وہ مال نہیں کھاتا، وہ مال کا غم کھاتا ہے. اور جو سخی ہوتا ہے وہ مال کا پھل کھاتا ہے. 2 جملے ہیں، سخی مال کا پھل کھاتا ہے اور کنجوس وہ مال کا غم کھاتا ہے. وہ گنتے ہی رہتا ہے زندگی بھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، سارا دفتر اعمال کا تمہارا بند ہو جائے گا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، صرف 3 میٹر تمہارے چلتے رہیں گے. کیا؟ کا صدقۃ جاریہ، جو صدقہ تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ صدقہ جاری رہے گا. تم نے کسی کی جگہ پہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، غریب کے کام آ گئے، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، پانی کا پرب لگا دیا، کسی غریب کے بچی کا شادی کرا دیا، کہیں جائے بور کروا دیا، لوگ پریشان تھے پانی پینے کے لیے. کہا یہ سب صدقے جاریہ ہے، یہ تمہارے لیے جاری رہے گا. تم قبر میں سوئے رہو گے اور تمہارے اعمال کا میٹر چلتا رہے گا. اور او علم ینتفع، اور ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے کہ انسان اچھا عالم دین تھا، اس نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو دین سکھلایا، اس نے کتابیں لکھی، اس نے محنتیں کی، وہ دنیا سے چلا گیا. اب جو ہے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر میں اس کو جو ہے اللہ اس کو انعام دے رہا ہے، اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. اور پھر فرمایا او ولد صالح یدعو له، یا یہ کہ آدمی ایسا نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہے کہ باپ چلا گیا تو چلو بھائی آج جو ہے جمعرات ہے، ہم عصر کے بعد ذرا ابا کے قبر پہ چلے جاتے ہیں. بھائی ہم لوگ سب کے لیے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، ابا ہوتا تو ابا کو دیتے تھے، اب ابا کے نام سے کسی غریب کو ہم کپڑا پہنا دیں گے. چلو بھائی ابا کے نام پہ ہم فلاں نیکی کا کام کر لیں گے. کہا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں تو اللہ اس کے باپ کی جو ہے وہ نیکی کا میٹر وہ وہاں چلتا رہے گا. اس لیے بھائی عید کا وقت آ رہا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ ماں باپ ہیں تو ان کو اچھے سے جو ہے عید کے لیے کپڑے دیں، ان کا احترام کریں، ان کو خوش رکھیں. آج کی قوم اپنے بچے کی برتھ ڈے پر لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، لیکن ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ 100 روپے نہیں ہوتے نکالنے کے لیے. اپنے بچے کے برتھ ڈے پر غیروں کو لائیں گے، وہ کیک کاٹیں گے اور جو ہے بدتمیزیاں کریں گے اور لاکھوں ہزاروں لوٹائیں گے، لیکن ماں باپ کے لیے پیسہ نہیں ہے. ماں باپ کو خوش رکھے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے جس کے ہیں وہ قدر کریں، جس کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کریں. ایک اللہ والے سے ان کی اماں نے یوں کہا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج پڑھوں. تو پیدل سفر کرنا تھا، لمبا سفر تھا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اماں. کندھے پہ اس کو سوار کیا، پیٹھ پہ یوں لے کے، اور امی کو حج پڑھایا. حج پورا ہوا تو امی نے کہا میرا جی چاہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ 40 طواف کرنا چاہیے بیٹا، اس کے بڑے فضائل ہیں. تو کہا ٹھیک ہے اماں. 40 طواف کروایا، کندھے پہ لے کے، پیٹھ پہ لے کے.
پھر وہ کعبہ کے قریب گیا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے کہتا ہے اللہ آپ بتائیں میں نے میری ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اللہ بتائیں میں نے میری ماں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اس کو اچانک سے غیب سے کان میں آواز آئی کہ اے میرے بندے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اور سب سے پہلا قطرہ تیری ماں کے سینے سے تیرے پیٹ میں اترا تھا، ابھی پہلے قطرے دودھ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ماں ہوتی ہے۔ آج پڑھ لکھ کر ڈگری کیا لے لیے، ماں باپ کے خلاف زبان درازی، بولے جاہل تنے کہے ہمج نہیں پڑے، اے تجھے کچھ بڈھے سمجھ نہیں پڑتی، چپ بیٹھ۔ اچھا، جس نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا آج اسی کو عقل نہیں ہے۔ اس لیے کہا ماں باپ غیر ایمان والے ہیں تب بھی اس کی قدر لازم و ضروری ہے، ہاں ان کی بات جو ہے غیر اسلام کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ ہم کو اسلام کے خلاف کچھ سکھاتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کیا جائے گا، اور مخلوق کے جو ہے رضامندی کر کے اللہ کو ناراض ہم نہیں کر سکتے، مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے جس کے ماں باپ ہیں وہ اس کی قدر کریں گے بھائی، اور یہ بدلہ ہے، یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی نے اپنے ابا کو جو ہے وہ ہاتھ پر پکڑا اور گھسیٹ کے لے جا کے باہر لے کے چلا گیا، اور لے کے جاتے جا رہا ہے تو بستی کے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں لے گیا۔ باپ نے وہاں تک وہ گھسٹتا گیا، کچھ نہیں بولا۔ جب وہ کوڑے پھینکنے کی جگہ پر گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب مت گھسیٹنا مجھے، تو وہ بیٹا بھی دیکھنے لگ گیا، کہا کیوں ابا اتنے دیر تک آپ کچھ نہیں بولے، اور جب میں یہاں آیا تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا تیرے دادا کو میں نے یہیں تک گھسیٹا تھا، بیٹا یہ بدلہ ہو گیا، اگر اب آگے گھسیٹو گے تو تیری اولاد جو ہے وہ تجھے گھسیٹے گی، اس لیے اس سے آگے مجھے مت لے کر جانا۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ظالم کو ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت تو ہے ہی پکی، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور ایک ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس لیے بھائی جس کے ہیں وہ قدر کریں، جس کے نہیں ہیں وہ جو ہے ان کے نام پہ قرآن پڑھیں، دوسروں سے پڑھوائیں، علماء کے پاس جائیں، دعائیں کروائیں، خود دعا کریں، اور ان کے نام پر جو ہیں وہ غریب غربا پر جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں وہ خرچہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے، میرے لیے بینیفٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہاں، ان کی بیوی یہ بھی جو ہے گلے میں فندہ پھنس گیا اور اسی حالت کے اندر جو ہے وہ مر گئی۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، فرمایا یہ دنیا میں اس کے مال کام نہیں آئے، اس کی کمائی کچھ کام نہیں آئی، آخرت کا جہاں تک مسئلہ ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہو جائے گی۔ دیکھو اللہ نے ان کا نام لے کر کہا، کیوں؟ سب لوگ دشمن تھے حضور کے، اس وقت سب نے انکار کیا تھا۔ جب صفا پہاڑی پر چڑھے صرف اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے، سب نے ان کا ہی نام کیوں لیا؟ ان کا اس لیے لیا کہ سب نے صرف انکار کیا، اس نے انکار کے ساتھ ساتھ حضور کو بد دعا بھی دی۔ ہاں، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے بلا قصور کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بہت سے لوگوں پر جو ہے، امیہ ابن خلف پر، ان لوگوں پر جو ہے وہ بد دعائیں ثابت ہے۔ ابو جہل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعائیں دی تھی جن لوگوں کو، وہ بدر کے اندر کنویں میں مارے گئے، لیکن حضور کو معلوم ہو گیا تھا، اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ مستقبل میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہم کو کسی کے لیے معلوم نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب 70 صحابہ کو لوگوں نے بلایا اور یوں کہا ہمارے یہاں دین کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ جو اپنے صحابہ کو بھیجیے۔ 70 حافظ قرآن صحابہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے دغابازی کر کے قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ان لوگوں کے لیے۔ حضور کو پتا تھا ہماری زبان پہ ہم خود نیک نہیں ہیں، ہم خود جو ہیں گنہگار ہوتے ہیں اور سامنے والے کو ہم بد دعا دیتے ہیں، تو ہماری بد دعا کا کسی پر اثر کرے گی؟ بھائی اسلام نے لعن طعن اور بد دعا نہیں سکھلائی ہے، اسلام نے تو معافی سکھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے اسلام کا سچا شیدائی بنائے، نبی کا عاشق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی غلط بولنے سے حفاظت فرمائے، صحیح بولنے والا عزت والا جملہ بولیے، بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام کیجئے۔ ہمارے پاس بڑوں کو بولتے تیز کی دھیلو، ماں کو ہی بولتے ہیں ممی تو بولے نہیں، ممی ماں کو تو بولتے، یہ عظیم زبان ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ باپ کو تو، ماں کو تو، تمہیں تو بولتا نہیں کوئی کہ ممی تمہیں کی دلو، نہیں تو بولے لی۔ الفاظ اچھا بولیے جس میں مٹھاس ہو، جس میں عزت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زبان صحیح نہیں ہے، ہم ہر بڑے چھوٹے کو تو تکار سے بات کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو چینج کریں، بڑوں کا احترام کریں، ہم چھوٹوں کا جو ہے وہ ادب کریں۔ انشاءاللہ ایک دوسرے کا احترام اور ادب کریں گے تو معاشرہ پنپے گا، معاشرے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نکھار لائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔